آپ تو جانتے ہی ہیں کہ پچھلے دنوں میں نے ایک ولاگ ڈالا تھا، امی کی میں نے سیٹیں کروائی تھیں لاہور کی، تو بس اب امی کی واپسی کا ٹائم آیا ہوا تھا، تو جو ہمارے پڑوسی ہیں ماشاءاللہ وہ امی کے ساتھ بہت ان کا لگاؤ ہو گیا کچھ ہی عرصے میں، تو انہوں نے ٹی پارٹی پہ ہمیں بلایا ہوا تھا، تو وہاں گئے، ہم نے خوب موج مستی کی، اللہ گلا کیا، ان کے ساتھ ٹائم سپینڈ کیا اور اچھی اچھی اپنی یادیں بنائی، امی کے ساتھ تصویریں وغیرہ بنائی، بہت مزہ کیا۔ بس وہاں سے واپس آئے ہیں تو مجھے بازار جانا تھا کسی کام سے، تو یہ طوبہ مسجد کے پاس فوڈ سٹریٹ ہے نا، یہاں پر انہوں نے تھوڑا سا توڑ پھوڑ کر کے، تو یہاں ایک باقاعدہ فوڈ سٹریٹ کی شکل دینے کے لیے انہوں نے یہاں پہ تھوڑا ذرا سا ماحول کو چینج کیا ہے، تو میں وہاں کھڑی ہوئی تھی، میں نے کہا چلو میں یہاں سے نا تھوڑا اس کی ویڈیوز وغیرہ بناتی ہوں، آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کہ ابھی اس کا کام چل رہا ہے، تو آپ کو دکھاتی ہوں کہ بھی آپ دیکھیں ذرا کیسا لگ رہا ہے۔ لیکن ہم لوگ کیونکہ یہاں قریب ہی رہتے ہیں تو ہم لوگوں کو یہ چیز بہت زیادہ مشکل میں ڈال رہی ہے کہ یہ جو سارا کام چل رہا ہے اور جو انہوں نے اس کی کچھ رستے بند کر دیے ہیں اور گاڑیوں کی پارکنگ کے لیے جو جگہ مختص کی ہے وہ اصل میں گاڑیوں کے لیے بالکل بھی کافی نہیں ہے، تو یہاں رش جو ہے پہلے کی نسبت بہت زیادہ ہو گیا ہے۔ جس وقت بھی ہم یہاں سے گزرتے ہیں تو یہاں گاڑیاں ہی گاڑیاں سائڈوں پہ کھڑی ہوتی ہیں، خاص طور پہ جو جمعہ ہفتہ اور اتوار کا دن ہے، ویکنڈ پہ بہت زیادہ رش ہوتا ہے، لوگ اتنے نہیں ہوتے لیکن گاڑیاں بہت زیادہ ہوتی ہیں، تو گاڑیوں کی وجہ سے جو ہے وہ پھر یہاں سے گزرنا محال ہو جاتا ہے۔ موٹر سائیکل والے تو بیچارے کہیں نہ کہیں سے رستہ بنا کے نکل ہی جاتے ہیں، لیکن جو بندہ غلطی سے یہ روٹ پکڑتا ہے، گاڑی پہ آتا ہے، وہ بیچارہ بیچ میں رینگ رینگ کے چلتا ہے اور پھنس جاتا ہے یہیں کہیں آ کر۔ تو کچھ جگہوں کے کچھ چیزوں کے پلس پوائنٹ ہوتے ہیں، کچھ کہ ظاہر ہے پھر مائنس میں بھی جاتے ہیں، تو یہاں مسئلہ یہی ہے کہ رش بہت زیادہ بڑھ چکا ہے۔ پہلے جو ہے نا وہ گلیاں ساری اوپن تھیں، تو کہیں بھی کسی کو جگہ ملتی تھی تو گاڑی کوئی کھڑی کر دیتے، اب انہوں نے وہ ساری جگہیں بند کر دی ہیں، تو بس اس کی وجہ سے پھر ساری جو ہے وہ تنگ ہوگی یہ جگہ۔ گھر واپس آئے، ہر صبح کے وقت میں نے دیکھا تو میری کھڑکی میں نا ایک پرندہ بیٹھا ہوا تھا، تو میں پہلے اس کو غور سے دیکھتی تھی، میں نے کہا چلو ویڈیو بناتے ہیں، تو یہ ایک کبوتر تھا اور ایک صرف تھوڑی سی کھڑکی کھلی ہوئی تھی اور یہ آ کے اس کھڑکی کے اندر بیٹھ گیا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ ایسی چیزیں بہت مزہ دیتی ہیں اور بہت خوشی بھی دیتی ہیں کہ یار مطلب کسی پرندے نے ہماری کھڑکی کو منتخب کر لیا بیٹھنے کے لیے۔ مجھے سنگھاڑے نظر آ گئے تھے بازار میں، تو رات کو جو میں گئی تھی تو میں وہاں سے یہ لے آئی تھی کچے، تو میں نے کہا، اور یہ میرا فرسٹ ٹائم تھا، میں نے پہلے کبھی ابالے نہیں تھے، میں نے کہا امی ہیں تو امی کے ہونے سے فائدہ اٹھاتی ہوں، ان کو ضرور پتہ ہوگا کہ اس کو کس طرح سے ابالا جاتا ہے۔ لیکن جس سے میں نے یہ لیے تھے نا اس آدمی نے بھی بتایا تھا کہ ان کو ابالنے کا ایک خاص طریقہ ہوتا ہے، ان کو پانی میں ڈال کے نہیں ابالتے، ان کو سٹیم میں پکایا جاتا ہے، یعنی کہ آپ ایک گلاس پانی ڈال دیں اور اس کے اوپر سٹینڈ رکھ کے پتیلے کے اوپر، تو پھر کسی چیز پہ اس سنگھاڑوں کو رکھیں اور ڈھکن دے دیں 15 منٹ، یہ اس پانی کی بھاپ میں پکیں گے۔ پانی میں ان کو ڈبونا نہیں ہوتا کیونکہ پھر ڈبونے سے یہ ڈھیلے سے ہو جاتے ہیں اور عجیب سے پلپلے سے وہ مزہ بھی نہیں دیتے، تو بس آپ ان کو 15 سے 20 منٹ بس سٹیم پہ رکھیں اور اس کے بعد ان کو نکال کر اور ان کو ٹھنڈا ہونے دیں، اور پھر ان کو کاٹ کے جو اس کے اندر گری ہوتی ہے نا وہ کھائیں، اور یہ بہت زیادہ طاقتور ہوتے ہیں اور بہت اس کے فائدے بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ تو میرے بچوں نے تو فرسٹ ٹائم دیکھا تھا، انہوں نے تو صحیح جو ہے نا ناک منہ اپنا چڑھایا ہے، انہوں نے کہا یہ آپ کیا لے آئی ہیں کالے کالے سے، یہ تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے اللہ معاف کرے یہ وہ ہوتی ہیں چمگادڑیں، اور پتہ نہیں کیا کیا شکلیں کس کس چیز کے ساتھ اس کو ملا رہے تھے۔ لیکن یہ کہ میں نے پھر ان کو جب بنا لیا نا تو ان کو میں نے بچوں کو پھر جب چھیل کے بیچ میں سے گری نکال کے دی، وہ وائٹ کلر کی ہوتی ہے، تو پہلے تو میں نے خود نمک لگا کے، کالا نمک لگا کے کھائے، پھر بچوں کو تھوڑا ذرا سا ہوا کہ اب چلو چکھ کے دیکھ لیتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ان کو بھی پسند ہے۔ یہ تھوڑا مطلب اتنا ان کا اس طرح کا خاص ٹیسٹ نہیں ہوتا، لیکن یہ طاقت کے حساب سے بہت، اور اگر آپ فائدے اس کے دیکھیں نا، تو اگر یہ سوچ کے کھائیں کہ یہ ایک بہت طاقت والی اور بہت فائدے والی چیز ہے، اس کے ہماری باڈی کو بہت زیادہ بینیفٹس ہونے والے ہیں، تو پھر انسان کو یہ ایسی چیزیں ضرور ہی کھانی چاہیے۔ اسی دن جس دن میں یہ سنگھاڑے وغیرہ صبح صبح میں نے کیے ہیں، تو امی کی موجودگی میں پھر امی کو ہم لوگ چھوڑنے ایئرپورٹ چلے گئے، اور جب سے یقین کریں کہ امی گئی ہیں تو ہمارا گھر بالکل ویران ہو چکا ہے، نہ ہمارا کسی کام میں کرنے کو دل کرتا ہے، نہ کہیں بیٹھ کے گپ شپ لگانے کو دل کرتا ہے۔ وہ کمرہ ویران پڑا ہوا ہے جہاں ہم سارا دن بیٹھ کے
تو امی کے ساتھ گپ شپ لگایا کرتے تھے. کچھ بھی نہیں, بس گھر کی رونق جو ہے نا وہ ساری سمیٹ کے امی لے گئی ہیں. تو بس امی کو ایئرپورٹ چھوڑا اور وہاں سے واپسی پہ پھر ہم نے ایک ڈھابے پہ بیٹھ کے چائے پی. اور آپ کو میرے ولاگز میں چائے تو ہمیشہ ہی ملتی ہیں کیونکہ چائے ہمیں پسند ہی بہت ہے. تو ہم ضرور جو ہے نا ایز کچھ جگہوں کی چائے ٹرائی کرتے ہیں, اور جہاں ہمیں اچھی لگ جائے تو اکثر ہی پھر ان جگہوں پر ہم پائے بھی جاتے ہیں. تو واپسی وہاں ہم کیونکہ گاڑی پہ گئے تھے تو گاڑی کا ہم نے کچھ کام کروانا تھا, وہ ہم نے صدر میں چھوڑ دی ورک شاپ پہ. اور واپسی پہ پھر ہم لوگ رکشے پہ گھر آئے اور بہت زیادہ ٹریفک جام تھا, حد سے بھی زیادہ. صدر کی میں ویسے بھی رش زیادہ ہوتا ہے لیکن اس دن کچھ پتہ نہیں کیا مسئلہ تھا, تو اس دن ٹریفک بہت زیادہ جام تھا. تو بس وہاں سے ہم لوگ واپس آئے ہیں, اور امید ہے آپ کو میرا آج کا ولاگ پسند آیا ہوگا. اگر آپ کو میرا ولاگ پسند آیا ہے تو ضرور سبسکرائب کر دیں. انشاءاللہ بہت اچھی ویڈیوز کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گی. تب تک اپنا خیال رکھیے گا, دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.